میرے عزیزو، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا، پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا، ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہو گے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے، تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم، باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا، اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ایک ہاتھ میں سراہی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا، یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے، فرق بتانے کے لیے 3 درجے، کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پاؤتے اپے کھاؤ، ٹھیک، اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے گا، نوکر ڈالے گا، یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں، پھر فرشتے پیش کریں، پھر جنت کی حوریں پیش کریں،
میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا نہیں، اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کوٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے، تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر، اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے، وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسو، وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ہائے، وہ نیچے والے کہیں گے یار تو انہوں یہ کیوں لگ گیا، وہ خود کہیں گے، نیچے وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، آپ خود ہی ساقی بن گئے، تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے، میں دیکھتا تھا، آج تیرا رب ساقی ہے، پی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان 2 آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں، اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال، وہ ہوگا جنت کی حوروں سے، اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے، یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنے گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ، ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ، وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے، اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہا واہ چاسا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاسا۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز
اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا؟ کہیں گے مزہ. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں. تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے. ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے ہمارے نبی کی آواز کو سن کر. اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھولا بیٹھے ہیں. پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں. اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا. کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا. اب ارحم الراحمین کی باری ہے. اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی. ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا. اللہ یوں پردہ ہٹائے گا. یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے. ایسے پردہ ہٹے گا تو یہ والا سامنے آئے گا. ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے. یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں. لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین. آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا. سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے. جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے. پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی. ذلت، پستی مقدر ہوگی. آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں. اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں. یہ احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا. ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے. یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے. ہر سیل، اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 کھرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا. 10 کھرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے. 10 کھرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے. جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے. خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے. جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا. اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا. اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا. اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا. تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی. پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت، ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش. اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں. کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। यहाँ है सनाबिल, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में है इन्नी अरा सबअ सुम्बुलातिन खुदर व उखरा याबिसात। तो वहाँ चूँकि सिर्फ हैं ही 7 जमा क़िल्लत, ये सुम्बुलात जमा क़िल्लत है, और इधर कोई हद कोई नहीं, तो सनाबिल जमा मुंतहल जुमू है, जमा कसरत है, जो आखिर तक कोई हद ही नहीं। तो मेरा अल्लाह कुरान में 82 दफ़ा खर्च करने की तरगीब आई है, 82 दफ़ा। अल्लाह ताला को बखील से नफ़रत है, चाहे रातों का तहज्जुद गुजार हो, दिन का रोज़ेदार, और सखी से मोहब्बत है, चाहे सारी रात वो गफलत में गुजार दे, अल्लाह ताला को सखी से मोहब्बत है। बखील से अल्लाह दोस्ती लगाता नहीं, और सखी से अल्लाह दोस्ती तोड़ता नहीं। और सखावत का ताल्लुक पैसे से नहीं, दिल से है, दिल की कैफियत होती है। सखावत पैसे से नहीं होती, सखावत दिल से होती है। वो गरीब के अंदर भी सखावत हो सकती, मालदार के अंदर, और गरीब भी बखील हो सकता है, मालदार भी बखील हो सकता है। और अल्लाह को सखी पसंद है और बखील से नफरत। शैतान एक दफ़ा किसी को मिला, तो उसने बनी इसराइल के किसी आबिद को मिला, उससे उन्होंने पूछा तुझे कौन लोग पसंद हैं? कहा एक जो शराब पीता हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और एक बखील हो कंजूस तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कहने लगा अगली बताऊं, अगर कोई बदबख्त तीनों एक ही जगह जमा हो जाएं, बखील भी हो, गुस्से वाला भी हो, नशे वाला भी हो, फिर वो पीर होता है, मैं मुरीद होता हूँ। ये पीर साहब, ऐसे दुनिया भरी पड़ी है। तो मेरा अल्लाह तरगीब देता है, माल लगाओ। आपने फरमाया अल्लाहुल अजवदुल अजवद व अना अजवदु वुल्द आदम, सबसे बड़े सखी तो अल्लाह हैं, और अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी अल्लाह ने मुझे बनाया। अहलुल बैत की सखावत को कोई नहीं पहुंच सकता। एक दफ़ा मदीना में 2 नौजवानों में बहस चढ़ी, बनु उमैया सखी हैं या अहले बैत सखी? तो जो बनु उमैया का तरफदार था उसने कहा बनु उमैया ज़्यादा सखी, जो अहले बैत का तरफदार था उसने कहा अहले बैत ज़्यादा सखी। कहा चलो इम्तिहान लेते हैं। तो जो बनु उमैया का था वो गया बनु उमैया के मालदारों के पास कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, तो मुझे कुछ मदद चाहिए। तो एक ने 10,000 दिए, फिर दूसरे के पास गया उसने 10,000 दिए, तीसरे के पास, चौथा 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदमियों से 1 लाख लेकर आया। ये गया अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास, ज़रूरतमंदों को चाहिए, उन्होंने 1 लाख दे दिया। फिर गया हज़रत हसन के पास, कहा जी मैं मोहताज ज़रूरतमंद, उन्होंने 1 लाख दिया। फिर गया इमाम हुसैन के पास, उन्होंने 1 लाख दे दिया। जब वो इकट्ठे हुए उन्होंने कहा कितना ले आंदा? कि 1 लाख का, मैं 3 लाख ले आंदा। उन्होंने कहा भाई वाकई अहले बैत की सखावत को कोई नहीं पहुँच सकता, चलो वापस करते हैं। तो बनु उमैया का जो हामी था वो गया, हुजूर हम तो खाली वैसे ही कर रहे थे, ज़रूरत नहीं थी ये, बराए मेहरबान। उनका ठीक रख दो, दूसरा ठीक है रख दो, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, ठीक है भाई रख दो, वापस कर दो। वापस हो गया। अब ये गया अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास, हज़रत वो हम तो वैसे ही इम्तिहान ले रहे थे, हमें तो ज़रूरत कोई नहीं, आप वापस ले लें। इमाम हसन साहब, इमाम हुसैन साहब, उन्होंने फरमाया जब अहले बैत के घर से कोई चीज़ निकल जाती है वापस नहीं आया था। सखी इमाम अली नकी रहमहुल्लाह ताला, ये रहते थे सामिरा में, सामिरा बगदाद के पास एक जगह। तो इनके पास एक शख्स है कि हुजूर मेरे ऊपर 30,000 दिनार कर्जा है। कौन हो, कहाँ से आए हो, कर्जा है नहीं है? अच्छा पहले सुनो, 30,000 दिनार बनता कितना है? 60 करोड़ रुपया। ये कहो ज़बान से। तो उन्होंने अपने खादिम से पूछा पढ़े हैं? क्या जी पढ़े का, उठा कर दे।
نہیں پوچھا 60 کروڑ. یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو آپ یقین نہیں آتا کہ 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا. ایک دفعہ سامرا سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے, تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا وہاں پہنچ گیا. کہا حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں, یہاں تک پہنچا ہوں, کہیں سے کام نہیں بنا, آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتے. اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے, جہاں سے بھی کر کے دو مجھے کر کے دو. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک, نوکر سے کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لائے, اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کے علی نقی. کہا یہ لے جا, میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر, تو جب مجلس گرم ہونا تھا آ جانا اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا کہ تو پیسے لکھے ہو یار, تم مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے. ٹکا کے میری بے, انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا. کہ پھر پیسے نہیں ملیں گے, کرنا پڑے گا. ان کا چلو ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا. تو 3 دن بعد یہ تشریف لے گئے سامرا. تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ, اور اس زمانہ تھا متوکل کا, تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے تشریف لائے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بدو پہنچ گیا اور اس نے تو وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے اوپر چڑھائی کر, انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی. اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں, میں دے دوں گا. نہیں اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے, ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ. اب کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آ کے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے. تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے, میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں. کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں بالکل نہیں ہوگا. وہ جو متوکل کے درباری تھے نا, انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ. اچھا, انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو. وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لیا, ابھی لے جا. کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے. نہیں ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے, لے جا. کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے, مجھے اوپر والے نہیں چاہیے. کہا تجھے چاہیے, پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے, چل سرا لے جا. یہ سخاوت. علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سنو, اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی. یہ تو توازن کہتے بخیل فسخنی, ورنہ ان حضرات کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ میں حضرت عمر کی دعا آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ کو سخاوت پسند ہے. اس کے برعکس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے. تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا. شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ جی شرک بڑا گناہ ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں شرک معاف نہیں کروں, باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں. تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے, سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے. سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے, اور صرف اپنا نہیں کہا, میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. کہ سود لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے, اور سود حرص و ہوس پیدا کرتا ہے, انسانوں کو درندہ بنا دیتا ہے, اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے. تو 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, نکل آئے گا کسی نہ کسی دن. لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاؤ جہنم خالدن فیہا,
کہ جو سود نہیں چھوڑ جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد، اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سود کھانے والے۔ ایک تو بینک سود پہ پیسہ دیتے ہیں، سود پر، اور ایک عام لوگ بھی آپ سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ میں لکی مروت گیا تو مجھے ایک شکایت یہ بھی ملی کہ یہاں حد سے زیادہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، بغیر قرض حسنہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے، جب بھی دیں گے سود پر دیں گے۔ اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول ہے چند ٹکے کے پیچھے، چونکہ اسلام سخاوت کا درس دیتا ہے، اسلام فیاضی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، تو اور سخاوت سے معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر اور حسنین کریمین علیہم السلام یہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک لگی تو ایک بابا اور بڑھیا کا خیمہ، تو کہنے لگے ہم ہاشمی لوگ ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اس نے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، اس نے گرا دی، تو انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہ بس یہی ہے۔ کہا تو آپ اس کو ہمارے لیے ذبح کر رہے ہیں تو خود کیسے گزارا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا مہمان تو بھوکا نہیں جائے گا، میرا گزارا آپ پہ اللہ کرے گا۔ تو انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور کہا کہ جب مدینے آؤ تو ہم سے مل لینا۔ اب ایک ہی بکری تھی، وہ ذبح ہو گئی، تو وہ بھوک نے تنگ کیا، تو بابے نے کہا بڑھیا سے کہ اب چلیں مدینے، شاید وہ لوگ مل جائیں تو کچھ ان سے ہماری مدد ہو جائے۔ چلو گئے، دونوں گلی میں جا رہے تھے، امام حسن کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پہچان لیا۔ کہا بابا جی مجھے پہچانتے ہو؟ ان کا جی نہیں۔ کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 2000 دینار دے دو اور حسین کے پاس بھیج دو۔ حسین کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کتنا دیا ہے؟ کہا 1000 بکری اور 2000 دینار۔ کہا 1000 بکریاں دے دو، 2000 دینار دے دو، اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ کہا جی 1000 بکری، 2000 دینار۔ تو فرمانے لگے غلام سے کہ 2000 بکریاں دے دے، 4000 دینار دے دے۔ پھر کہنے لگا بابا اگر تو پہلے آتا نا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ دیتا، اب میرے بڑے بھائیوں نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اگر تو پہلے آتا میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا۔ کیا سخاوت! تو سود اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ زندگی کی رونق کو چھین لیتا ہے اور انسان کو یہ درندہ بنا دیتا ہے، وحشی بنا دیتا ہے۔ شکر ہے مطلب اب ایک سود پہ لینا، پیسہ لینا، اس سے کاروبار کرنا، تو اگر کاروبار صحیح ہے تو سود دینے کا گناہ موجود ہے۔ بہرحال یہ مفتی صحیح بتائیں گے، میں مسئلہ تو نہیں بتاتا۔ اگر میں کپڑا کے کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کی میری کمائی حلال ہوگی، سود دینا میرا حرام ہوگا، لیکن جو سود لے رہا ہے اس کا تو سارے کا سارا غلاظت اور گندگی ہے، تو نجاست ہے۔ اور جو اعلان جنگ ہے وہ بھی سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تیار ہو جاتے لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، سخاوت پسند ہے۔ تین آدمی اکٹھے ہوئے، چلو یار امتحان لیں، عبداللہ بن جعفر کا، عروبۃ الاوسی کا اور قیس بن سعد کا۔ تو وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، کہا جی میں مسافر ہوں، کوئی میری مدد کر دیں۔ تو گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے تو پیچھے ہٹ گئے
کہنے لگے یہ گھوڑا بھی لے جا، اس میں 4000 دینار ہیں، 20 چوکا 80، 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے 4000 دینار، 8 کروڑ روپیہ کا یہ بھی لے جا، اور اس میں سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ تلوار علی ہے، وہ تمہیں پوری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہوں، جا یہ لے جا۔ دوسرا گیا قیس بن سعد کے پاس، وہ سوئے ہوئے تھے، تو ان کی خادمہ سے کہنے لگا، باندی سے، مسافروں کو کچھ دے دو، اپنے آقا کو اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگے میرے آقا تو تھک کے سوئے ہیں، نوکرانی ہو کر دیکھو، کہ یہ اونٹ لے جا، یہ ایک غلام لے جا، 700 دینار لے جا، نوکرانی ہو کے۔ جب وہ اٹھی، جب قیس بن سعد اٹھے تو نوکرانی نے کہا جی وہ ایک مانگنے والا آیا تھا، میں نے اتنا دے دیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندی مجھے اٹھا دیتی، میں اتنا دیتا کہ موت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عروبۃ الاوسی ذرا ماٹھے تھے، سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دونوں بڑے مالدار تھے۔ عروبۃ الاوسی درویش آدمی تھے، نابینا بھی تھے، تو 2 غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے، تو کہا جی مسافر پردیسی کچھ مل جائے گا؟ کہا واہ 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 واہ، میرا رب میرے لیے کبھی کچھ نہیں چھوڑتا، یہ 2 غلام بچے تھے، جا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کہا میرا اللہ وارث ہے، تو لے جا۔ کہ نہیں میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا پھر بات یہ ہے کہ عروبہ کے منہ سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے نا کہ لے جا، پھر وہ واپس نہیں آتی، یا میں انہیں آزاد کروں گا یا تو لے جا۔ لے لیے، اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے گھر واپس پہنچے۔ تو تینوں جب کٹھے ہوئے تو تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ بڑے سخی عروبہ ہیں کہ سارا ہی مال دے دیا، 2 غلام تھے، سارا دے دیا۔ کہ سخاوت کا تعلق جائیدادوں سے نہیں ہے، یہ دل سے ہے، دل سے ہے۔ تو سود انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما، جتنی دنیا میں اس وقت اکانومی فلاپ ہو رہی ہے اور مالدار ملکوں میں بھی ایک تباہی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سود سب سے بڑی، سود، سٹہ، جوا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اکانومی کو، معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور چوتھا ادھار، ہمارے سارے کاروبار ادھار پہ چلے گئے ہیں، اور میرے نبی نے ادھار کی ہمیشہ نفی فرمائی، اور ادھار کو ہمیشہ، اب آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ خود قرضہ اٹھایا ساری زندگی تاکہ بازار اپنی اصلی شکل پہ قائم رہے۔ جب سورا بازار ہی ادھار پہ چل رہا ہے تو کبھی بھی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ لگاؤ۔ تو جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کا حسن کائنات، باقی ساری جنت اس کے سامنے ماند ہے، اور جنت الفردوس والوں کو دن میں صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنتیوں کو جمعے، اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی شام۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو مکمل کیا تو کہا انتقی، بول، انہوں نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب۔ اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، بخیل آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سخی بنائے، اور جہاں تک آواز جاری، سود سے بچو، سود سے بچو، یہ زندگی کی رونق لے جاتا ہے، یہ کاروبار، یہ جتنی ہماری ٹیکسٹائل تباہ ہے یا بڑی بڑی انڈسٹری تباہ ہے، یہ کہتے تو ہیں حکومت کا قصور ہے، ان کے اپنا قصور ہے کہ 99.9% اپنا لالچ، اپنا حرص، اپنا ہوس اور ہیرا پھیری اور چکر بازی، اور اس سے بینکوں سے ساز باز، اس نے آ کر ہماری تجارت کو آ کر ڈبو دیا ہے۔ سچائی ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو، اور وعدہ وفائی ہو، اور کھوٹ سے پاک کام ہو، اس سے زوال اللہ اپنے امتحان کے طور پر لے لے تو لے لے، ورنہ اللہ کا قانون ہے
کہ سچائی کو زوال نہیں ہے، دیانتداری کو زوال نہیں ہے، اس کو کافر کرے گا یا مومن کرے گا، دونوں کے لیے بلندی اور اونچائی۔